الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے تو فرما دیا ہے لوگوں میں نے تم کو حاکم بنایا ہے۔ اور اگر آج جس کی بھی عورتیں اگر بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہو اور مزارات پر جاتی ہو، کیا قیامت کے دن اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ کیا قیامت کے دن اس سے نہیں پوچھا جائے گا؟ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ ایک عورت تنہا، ایک عورت سنگل 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آخر وہ 4 عورتیں کون ہوں گی جو ایک عورت اپنے 4 مرد کو جہنم میں لے کر کے جائے گی؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اس ایک عورت کو حکم ہوگا کہ وہ جہنم کی طرف جائے، تو جب وہ جہنم کی طرف جائے گی تو جانے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گی، اے اللہ میں دنیا میں گناہ کرتی تھی، دنیا کے اندر گناہ کرتی تھی، اور میرے شادی تو نے کرائی تھی، میرا شوہر تھا، اگر میرا شوہر چاہتا تو مجھے گناہوں سے روک سکتا تھا، اے اللہ تو نے مردوں کو مجھ پر حاکم بنایا تھا، وہ مرد میرا خاوند تھا، میرا حاکم تھا، اگر میرا شوہر چاہتا تو مجھے گناہ سے روک سکتا تھا، اے اللہ میں گنہگار ہوئی ہوں تو اس گنہگار میں میرا شوہر برابر کا شریک ہے، اگر میں گناہ کرتی تھی تو میرا شوہر اگر روک لیتا تو میں گناہ سے رک سکتی تھی، اے اللہ آج جس گناہ کے سبب میں جہنم کے اندر جا رہی ہوں اس گناہ کے ضمن میں میرا شوہر بھی برابر کا شریک ہے، اے اللہ میرے شوہر کو میرے ساتھ جہنم میں بھیج۔ اللہ فرشتوں سے حکم دے گا فرشتوں اس کے شوہر کو لے آؤ اور اس کے ساتھ میں اس کے شوہر کو جہنم میں ڈال دو۔ جب عورت اور شوہر چلیں گے تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ عورت پھر کہے گی، اے اللہ دنیا کے اندر میرا باپ بھی تھا، وہ باپ جس کے اندر تو نے بیٹے کی سب سے زیادہ محبت رکھی تھی، وہ باپ جس نے میری شادی کے لیے اپنی پوری جوانی تباہ کر دی، اے اللہ اگر میرا باپ چاہتا تو مجھے گناہ سے روک سکتا تھا، تو نے اسے مجھے باپ بنایا تھا، میں گناہ کی طرف گئی تھی تو مجھے ڈانٹ کر کے مجھے مار کر کے وہ گناہ سے مجھے روک سکتا تھا، اسے اتنا اختیار تھا کہ اگر مارکیٹ کے اندر بھی اگر وہ مجھے تھپڑ مارتا تو کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں تھا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو تھپڑ مارا ہے، اے اللہ میرا باپ تھا یہ اپنے زور کے دم پر مجھے گناہ سے روک سکتا تھا، لیکن جب میں گناہ کرتی تو میرا باپ بھی گناہ سے مجھے روکتا نہیں تھا، اے اللہ آج جس گناہ کے سبب میں جہنم میں جا رہی ہوں اس کا حصے دار میرا باپ بھی ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے باپ کو بھی لے جاؤ جہنم کے اندر ڈال دو۔ اب جب باپ اور شوہر دونوں چلیں گے جہنم کی طرف، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ عورت کہے گی، اے اللہ دنیا کے اندر میرا بھائی بھی تھا، وہ بھائی جو اپنی بہن کی عزت اور بہن کی آبرو کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اے اللہ وہ سچا بھائی وہی ہوتا ہے جو اپنی بہن کی آبرو پر پردہ ڈالتا رہے اور اپنی بہن کی آبرو کی حفاظت کرتا رہے، اے اللہ میرا بھائی ہے اگر وہ چاہتا تو میری آبرو کی حفاظت کر سکتا تھا، میرے آبرو کو بچا سکتا تھا، جب میں گناہ کی طرف گئی تھی تو گناہ سے روک سکتا تھا، اے اللہ میرے بھائی نے مجھ سے گناہ سے نہیں روکا ہے، اے اللہ آج جس گناہ کے عوض میں جہنم میں جا رہی ہوں اس گناہ میں میرا بھائی بھی برابر کا شریک ہے، میرے بھائی کو بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ حکم دے گا اس کے بھائی کو بھی لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ 3 ہو گئے، شوہر بھی، باپ بھی، بھائی بھی۔ اب تھوڑی دور پھر چلے گی تو کہے گی، اے اللہ دنیا کے اندر میرا بیٹا بھی تھا، وہ بیٹا جس کی میرے اندر بہت تڑپ تھی، اس کی بڑی پیار بھری ممتا میرے اندر تھی، اگر وہ ایک وقت مجھ سے روٹھ جاتا ہے، امی اگر آپ گناہ کریں گی آپ بے پردگی کے ساتھ رہیں گی تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اے اللہ تو نے بیٹے کی محبت اور ممتا میرے اندر اتنی رکھی ہے کہ اگر ایک بیٹا روٹ کر کے بیٹھ جائے، اے امی اگر آپ گناہ کی طرف جائیں گی اور بے پردگی کے ساتھ گھر سے نکلیں گی تو میں آج سے آپ کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گی، اے اللہ اگر یہ مجھ سے ضد کر کے گناہ سے روکنے کے لیے کہتا تو میری ممتا یہ کبھی گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا مجھ سے روٹ کر کے کھانا نہ کھائے اور میں بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر گھومتی رہی ہوں، اے اللہ میں جب گناہ کرتی تھی میرا بیٹا بھی مجھ سے کچھ نہیں کرتا تھا اور میرا بیٹا مجھ سے گناہوں سے نہیں روکتا تھا۔ اللہ فرمائے گا اس کے بیٹے کو بھی بلاؤ اور چاروں کو اس کے ساتھ میں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو یہ 4 مرد ہیں جو بروز قیامت ایک عورت کے ساتھ جہنم کے اندر جائیں گے۔ قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی۔ تو ہر انسان کی
ये हर इंसान की जिम्मेदारी है कि अगर वो शौहर है तो अपनी औरत को आबरू की हिफाजत करे और अपनी औरत को पर्दे में रहने की ताकीद करे। बाप है तो उसकी बेटे की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटियों को पर्दा करने की ताकीद करे। कोई भाई है तो अपने बहन को पर्दा करने की ताकीद करे, और अगर कोई बेटा है तो अपने माँ को पर्दे में रहने की ताकीद करे, वरना कयामत का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अपनी औरतों को बेपर्दगी से बचाओ, अपनी औरतों को महल्लात में और मज़ारात पर जाने से रोको। ये बेहयाइयाँ और बुराइयाँ तभी रुक सकती हैं। हर इंसान की जिम्मेदारी है, हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और बाजारों के अंदर या मज़ारात पर अपनी औरतों को न भेजे। अगर मज़ारात पर अपनी औरतों को यूं ही बेपर्दगी के साथ भेजते रहें तो फिर हमारी इबादत का क्या फायदा है, हमारी नमाजी होने का क्या फायदा है, हमारे नमाज पढ़ने का क्या फायदा है। हदीस में अल्लाह के हबीब ने जब फरमा दिया है कि अगर किसी की औरत बेपर्दा घूमती हो और वो इंसान चाहे जितनी इबादत कर ले, चाहे जितनी दुआएं कर ले, ऐसे इंसान की अल्लाह न नमाजें कबूल करता है, न कोई दुआएं कबूल करता है।